بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے اور یہ کلاسز آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آج ہماری کلاس نمبر ہے 10 اور آج انشاءاللہ سورہ مریم کی آیات 114 تا 135 کا مطالعہ کریں گے۔ پھر آج آیات کی تعداد تھوڑی زیادہ ہے، البتہ اسی کے ساتھ سورہ مریم کے مطالعے کی تکمیل بھی انشاءاللہ کرنا چاہیں گے۔ جو کتاب اس وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے، جو پبلشڈ ہے الحمدللہ، اس کے صفحات ہیں 42 اور 44، 42 اور 44، جن کا ہم مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ بھی آپ کے علم ہے کہ ہم ٹیکسٹ بک جو مطالعہ قرآن کی ہے اس میں سے ترجمہ اور مورل لیسنس، ایکسرسائزز، انبیاء کے واقعات، پیغمبروں کے واقعات اور صورتوں کا تعارف بھی رکھتے ہیں، اور جو تشریح ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ مطالعہ قرآن کی ٹیکسٹ بک کے علاوہ جو ٹیچرز گائیڈ ہیں، جن کو ہم رہنمائی اساتذہ کہتے ہیں، اور وہ تشریح بھی علماء کے ہاں متفقن علیہ، علماء کرام کو اس پر بھی اتفاق ہے، تشریح ہم وہاں سے رکھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ طلباء کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی اور عوام الناس کے لیے بھی بہت کچھ اس میں قرآن پاک کے فہم کے اعتبار سے رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ تو آج ہماری 10ویں کلاس ہے، آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ، جن کاموں کے حوالے سے بلکہ جن باتوں کے حوالے سے وضاحتیں ہمارے سامنے آئیں گی، ان میں سے چند باتیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کس بات کا عہد لیا تھا، کس بات کا ان سے وعدہ لیا تھا۔ نمبر 2، وسوسہ کسے کہتے ہیں۔ نمبر 3، قیامت کے دن اندھے اٹھائے جانے کی کیا وجہ ہوگی۔ اللہ اکبر، کچھ لوگوں کو اندھا بنا کر کھڑا کیا جائے گا، استغفر اللہ۔ نمبر 4، لوگوں کو دنیاوی ساز و سامان دیے جانے کی کیا حکمت ہے۔ مال اولاد دنیا کی چیزیں اللہ نے دی ہیں، اس کی حکمت کیا ہے۔ اور نمبر 5، صحیفہ کسے کہتے ہیں۔ ہاں، آپ کو یاد آ گیا ہوگا، صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن پاک کی آخری پارے کی سورۃ الاعلیٰ، اس کی آخری آیت ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، وہاں بھی صحیفے پر بات ہوئی تھی۔ آج پھر ہم بات کریں گے صحیفہ کسے کہتے ہیں۔ یہ تو مقاصد مطالعہ ہیں۔ اب آئیے آج جن آیات کا ہم مطالعہ کریں گے ان کا ترجمہ اور قرآن پاک کے الفاظ کا متن بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیات 114 تا 117۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اس سے قبل کہ اس کی وحی آپ پر پوری اتر جائے۔ وقل رب زدنی علما، اور آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے علم اور ترقی عطا فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا۔ فَنَسِيَ، تو وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان میں خطا کا کوئی عزم نہ پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا۔ فقلنا یا آدم، پھر ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، بے شک یہ تمہارا تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنۃ، تو وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے۔ فتشقی، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ اگلی آیات سورہ طٰہٰ، آیات 118 تا 121۔ ان لک الا تجوع فیہا، بے شک تمہارے لیے جنت میں یہ ہے کہ اس میں نہ کبھی تم بھوکے رہو گے، ولا تعری، اور نہ برہنہ ہوگے۔ وانک لا تظمأ فیہا، اور یہ کہ اس میں نہ تمہیں پیاس لگے گی، ولا تضحی، اور نہ دھوپ۔ فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ قال یا آدم، وہ کہنے لگا اے آدم،
هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں بتاؤں ہمیشہ کی زندگی کا درخت، وملک لا یبلی، اور ایسی بادشاہی جسے زوال نہ آئے، فاکلا منہا، پھر دونوں نے اس میں سے کھایا، فبدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کے لیے ان کی شرم کے مقامات ظاہر ہو گئے، وطفقا یخصفان علیہما، اور دونوں جوڑ کر رکھنے لگے اپنے اوپر، من ورق الجنت، جنت کے پتے، وعصا آدم ربہ فغوی، اور آدم علیہ السلام نے بھول کر اپنے رب سے لغزش کی تو اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ اگلی آیات سورہ طٰہٰ آیات 122 سے 125، ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، فتاب علیہ، پس ان کی توبہ قبول فرمائی، وہدا، اور ہدایت عطا فرمائی۔ قال اہبطا منہا جمیعا، اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے یہاں سے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، وہ نہ تو گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور نہ تکلیف میں پڑے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو بے شک اس کی دنیاوی معاش تنگ ہو جائے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قال ربی، وہ کہے گا اے میرے رب، لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اگلی آیات سورہ طٰہٰ آیات 126 سے 128، قال، اللہ فرمائے گا، کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، فنسیتہا، پھر تم نے انہیں بھلا دیا، وکذالک اليوم تنسیٰ، اور اسی طرح آج تمہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا، وکذالک نجزی من اسرف، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اسے جو حد سے گزرے، ولم یؤمن بآیات ربہ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، ولعذاب الآخرۃ اشد، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت سخت، وابقا، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہدی لہم، تو کیا انہیں اس بات سے رہنمائی نہ ملی، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے، یمشون فی مساکنہم، جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ آیات 129 تا 130، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، لکان لزاما واجل مسمى، اور ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب کا آنا لازم ہو جاتا، فاصبر علی ما یقولون، تو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر میں، اور غروب ہونے سے پہلے نماز عصر میں، ومن آناء اللیل فسبح، اور رات کی کچھ اوقات نماز مغرب اور عشاء میں تسبیح کیجئے، واطراف النہار، اور دن کے کناروں پر زوال کے بعد ظہر کے وقت بھی، لعلک ترضی، تاکہ آپ انعام سے راضی رہیں۔ پھر سورہ طٰہٰ آیات 131 تا 132، ولا تمدن عینیک، اور آپ ہرگز اپنی نگاہ بھی نہ اٹھائیے، الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی رونق کے طور پر، لنفتنہم فیہ، تاکہ اس میں ہم انہیں آزمائیں،
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر قائم رہیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ آیات 133 اور 134، وَقَالُوا، اور وہ کفار کہتے ہیں، لَوْلَا يَأْتِينَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ اولم تأتہم بینۃ، کیا ان کے پاس وہ واضح دلیل نہیں آئی، ما فی الصحف الاولی، جو پہلے صحیفوں میں ہے، ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے، لقالوا ربنا، تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک، کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔ اب آخری آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 135، قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کل متربص، ہر کوئی منتظر ہے، فتربصوا، لہذا تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی، کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، ومن اہتدی، اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ ماشاءاللہ آج بہت ساری آیات ہیں، لیکن سبق میں ہمیں خواہش تھی کہ ہم سورہ طٰہٰ کی تکمیل بھی کر لیں، تو اب آئیے ان آیات کے ترجمے کے بعد تشریح کی طرف چلتے ہیں، اور سب سے پہلے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ ترجمہ، تو بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں اس سے قبل کہ اس کی وحی آپ پر پوری اتر جائے، اور آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ تشریح کے حوالے سے نقطہ، آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی شان بلند کا ذکر ہے۔ آیت میں مذکور ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بلند ہے جو حقیقی بادشاہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت بلند ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات اور اعلیٰ صفات کے حوالے سے نہایت بلند مقام پر ہے، نیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قسم کے شرک، کمی اور کوتاہی سے بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شفقت کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوق اور محبت میں قرآن حکیم کو جلدی جلدی دہراتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اچھی طرح یاد فرما لیں اور جلد لوگوں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام پہنچا سکیں۔ جبریل امین تشریف لاتے وہی لے کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی یاد فرماتے تاکہ یاد بھی کر لیں اور جلد لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ جلد کیوں پہنچائیں؟ تاکہ لوگ جہنم سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی عطا فرما دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم حفظ کرنے کی مشقت سے بچا لیا۔ سب سے پہلے حافظ خود قرآن کریم کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے تاکید فرمائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم پڑھنے میں جلدی نہ فرمایا کریں اس سے پہلے کہ اس کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری نازل ہو جائے۔ نزول ہو رہا ہے اور اس کا پڑھا دیا جانا اللہ کی طرف سے آسان ہوگا۔ یہ بات سورۃ القیامہ میں بھی آئی ہے، الحمدللہ 29 سپارے میں جو ہم پہلے مطالعہ کر چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی تلقین، کون سی دعا رہی ہے؟ علم اضافے کی، بہت اہم بات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا کیا کریں، ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ کس بات کے اضافے کی دعا؟ علم میں اضافے کی دعا سکھائی جا رہی ہے۔ ہم تو بہت ساری چیزوں میں اضافہ چاہتے ہیں، کس چیز کی اضافے کی دعا سکھائی جا رہی؟ علم کی۔ ایک عملی پہلو، علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ انسان کی عظمت اور شرف کا ذریعہ ہے جو فرشتوں کے مقابلے میں انسانوں کو دیا گیا۔
آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اللہ نے، اور فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم بھی دیا۔ انسان کی فضیلت علم کی وجہ سے ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے علم اضافے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ یہ احادیث کی کتب ہیں، مسند احمد، سنن ابن ماجہ اور بیہقی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، حدیث مبارک میں دعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ تو علم اضافے کی دعا قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114، اور نفع والے علم کی دعا حدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ اگلی آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115، آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا، بار بار قرآن حکیم میں آیا ہے، تقریباً 7 مرتبہ یہاں بھی آ رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ترجمہ، اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا تو وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں خطا کا کوئی عزم نہ پایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام سے عہد یعنی وعدہ لینا۔ آیت میں مذکور ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ جنت میں ایک درخت کے قریب نہیں جائیں گے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ نیز اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں خطا کا کوئی عزم نہ پایا۔ درخت کا واقعہ یعنی ایک درخت سے منع کیا گیا تھا، ہم پہلے بھی کچھ ذکر آپ کے سامنے کر چکے ہیں، اور ہاں جب ہم چھٹے حصے کا مطالعہ کریں گے تو سورۃ البقرہ میں بھی یہ واقعہ ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ عزم کے معنی، عزم کے لفظی معنی کسی کام کے ارادے پر مضبوطی سے قائم رہنے کے ہیں۔ ایک کام کا پکا ارادہ کرنا، اس پر قائم رہنا۔ ایسا کوئی خطا کا عزم نہیں تھا آدم علیہ السلام میں، بس وہ بھول گئے تھے۔ ایک اہم علمی بات، انبیاء علیہ السلام کی شخصیات عظیم ترین شخصیات، ان کا ادب اور احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بہت اہم نقطہ، حضرات انبیاء علیہ السلام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں، مگر یہ لغزش آپ علیہ السلام سے بھولے سے سرزد ہوئی تھی، اور بھول چوک پر گناہ نہیں، بھول گئے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بھول میں بھی تعلیم امت کا پہلو ہوتا ہے۔ یہ واقعات کیوں بیان ہوئے ہیں؟ امت کی رہنمائی کے لیے۔ امت تو گناہ بھی کر جاتی ہے تو توبہ کر لینا بھائی۔ پیغمبروں کے واقعات امت کی تعلیم کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 116، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ ترجمہ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ آیت میں مذکور قصہ، ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان فرمایا گیا ہے۔ کچھ وضاحتیں ہم پہلے کر چکے ہیں، یاد ہے نا؟ پہلا حصہ اس مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب کا، اس میں آدم علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے آ چکا، ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا، یہاں وضاحت تھوڑی ہی رکھیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 117، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ ترجمہ، پھر ہم نے کہا اے آدم، بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ اس آیت کی تشریح، شیطان کے متعلق ایک حقیقت کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کے متعلق فرمایا کہ وہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس خطرے سے پیشگی مطلع فرمایا کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے۔ اب یہ پورا قصہ ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے، شیطان تو ہمارا دشمن ہے نا، تو آدم و حوا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ آدم و حوا علیہ السلام کو کہیں تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے۔ جنت سے نکلنے کی صورت میں ایک اندیشے کا بیان، وہ کیا اندیشہ تھا آئیے سمجھتے ہیں۔ جنت سے نکل جانے کی صورت میں تکلیف اور مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ بیان ہوا ہے۔ آیت میں لفظ فتشقیٰ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہ کہ جنت میں کھانے پینے، لباس اور رہائش کی جو سہولتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے شیطان کی دشمنی کا ذکر ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 118، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری۔ ترجمہ، بے شک تمہارے لیے جنت میں یہ ہے کہ اس میں نہ کبھی تم بھوکے رہو گے اور نہ برہنہ ہوگے۔ جنت کی نعمتوں کا بیان، یہ ہمیں شوق دلایا جا رہا ہے جنت کے بارے میں۔ جنت میں نہ تو بھوک لگے گی اور نہ ہی آدمی وہاں برہنہ ہوگا۔
جنت میں بھوک اس وجہ سے نہیں لگے گی کہ جنت میں وافر مقدار میں کھانے پینے کی عمدہ نعمتیں ہوں گی جو نہ ختم ہوں گی اور نہ ہی ان سے کو روکنے والا ہوگا۔ وافر مطلب بہت زیادہ مقدار میں، تو بھوک کا مسئلہ کبھی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور نعمت لباس کی، اہل جنت کا لباس، اہل جنت کے لیے نہایت اعلیٰ، خوبصورت اور قیمتی ریشمی لباس ہوں گے۔ نہایت اعلیٰ، خوبصورت اور قیمتی ریشمی لباس ہوں گے، سبز رنگ کے بھی ہوں گے، دیگر مقامات پر قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے، تو لباس کا بھی اہتمام ہوگا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 119، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اس آیت کا ترجمہ، اور یہ کہ اس میں نہ تمہیں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، جنت کی مزید نعمتوں کا بیان۔ پہلے تو بتا دیا بھوک بھی نہیں لگے گی اور برہنہ بھی نہیں رہو گے، لباس کا ذکر بھی آ گئے۔ اب اور نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی مزید نعمتوں کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں نہ تمہیں پیاس لگے گی اور نہ ہی وہاں دھوپ ہوگی۔ جنت میں پیاس اس وجہ سے نہیں لگے گی کہ وہاں وافر مقدار میں پانی، دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی جن سے اہل جنت کو کوئی روکنے والا نہ ہوگا، جیسے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 15 میں آیا ہے۔ 4 قسم کی نہروں کا وہاں ذکر ہے، پانی، دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب، تو پینے کے لیے بہت کچھ ہوگا، تو پیاس کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ اگلی نعمت، جنت کے موسم کا بیان۔ سبحان اللہ، جنت میں نہ بہت ٹھنڈک ہوگی نہ بہت گرمی، بلکہ نہایت معتدل اور خوشگوار موسم ہوگا۔ نہ شدت ہوگی سردی کی، نہ شدت ہوگی گرمی کی، ایک ماڈریٹ، معتدل، خوشگوار موسم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ قصہ تو آدم علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے، شیطان کی دشمنی کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، مگر اسی کے بیان میں ہمیں جنت کی نعمتوں سے روشناس کرایا جا رہا ہے، واقف بنایا جا رہا ہے، تاکہ ہمارے اندر جنت کا شوق پیدا ہو۔ آیت نمبر 120، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ ترجمہ، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، وہ کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں بتاؤں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہی جسے زوال نہ آئے۔ شیطان کے وسوسے کا بیان۔ وسوسہ کہتے ہیں چپکے سے کوئی بری بات دل میں ڈال دینا، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وسوسہ کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، پڑھ چکے نا سورۃ الناس میں۔ وسوسہ کہتے ہیں چپکے سے کوئی بری بات دل میں ڈال دینا، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہو جائے گی۔ انسان کے اندر اللہ نے فطرت میں بات رکھی ہے، اس کی طرف اشارہ بھی اس مقام پر ہو رہا ہے، ہمیشہ کی زندگی مل جائے، نہ ختم ہونے والی بادشاہت مل جائے۔ شیطان یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آیت نمبر 121، فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ ترجمہ، پھر دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان دونوں کے لیے ان کی شرم کے مقامات ظاہر ہو گئے، اور دونوں جوڑ کر رکھنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے، اور آدم علیہ السلام نے بھول کر اپنے رب سے لغزش کی تو اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ وسوسہ ڈالے جانے کا نتیجہ، حضرت آدم علیہ السلام اس کے وسوسے میں آ کر اس درخت کے پاس چلے گئے اور اس کا پھل کھا لیا جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے وسوسہ حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں ڈالا اور ان کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا، جبکہ قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ شیطان نے وسوسہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کے دل میں ڈالا اور دونوں کو ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کی طرف مائل کر دیا۔ ممنوعہ جس سے منع کیا گیا تھا۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو عورتوں پر الزام تراشیوں کو زیادہ کرتے ہیں، حوا کا ذکر کر کے، بی بی حوا علیہ السلام کا ذکر کر کے کہتے ہیں انہوں نے آدم کو کہا تو پھر آدم نے کیا، استغفر اللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی اور دونوں سے لغزش کا معاملہ ہو گیا۔ آیت نمبر 122، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی۔ ترجمہ، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، پس ان کی توبہ قبول فرمائی
اور ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ پاک کا کلام دیکھیں، لغزش کا ذکر آ رہا ہے جو کہ بھولے سے ایک معاملہ ہو گیا، فوراً معافی کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس مقام پر۔ بھول ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا طرز عمل، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اس بھول پر ندامت ہوئی، ندامت کہتے ہیں افسوس ہونے کو، اور آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور گریہ زاری کر کے توبہ کی۔ گریہ زاری آنسو بہانا، رونا۔ توبہ اور رجوع کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں چن لیا، یعنی اپنے مزید قرب سے نوازا اور آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ سبحان اللہ، ان سے تو بھول سے لغزش ہو گئی، ہم تو گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن توبہ کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں توبہ کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے اس واقعے کو ہمارے سامنے بیان فرما کر۔ آیت نمبر 123، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ یہ آیت نمبر 123 کا ترجمہ۔ تشریح کرتے ہیں، تم دونوں اکٹھے یہاں سے اتر جاؤ سے مراد، اس سے دو مرادیں ہیں، آئیے سمجھتے ہیں مراد مفہوم، ٹھیک ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی ہو سکتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کو بھی۔ یہ دو رائے ہیں، ایک رائے یہ خطاب آدم اور حوا علیہ السلام سے، اور ایک رائے آدم علیہ السلام اور ابلیس سے۔ اگر یہ خطاب صرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ہے تو یہ مراد ہوگی کہ ان کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن رہے گی، ان کی اولاد میں سے ایک فریق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہے گا اور دوسرا شیطان کا تابع ہوگا، دو حصے ہو جائیں گے، ایک فرما بردار اور ایک نافرمان انسانوں میں سے۔ ان دونوں فریقوں میں حق و باطل کی جنگ جاری رہے گی اور دشمنی قائم رہے گی۔ اگر یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کو ہے تو یہ مطلب ہوگا کہ دونوں کی اولاد میں یہ دشمنی برقرار رہے گی۔ دونوں کی اولاد سے مراد شیاطین ہمیشہ بنی آدم کو نقصان پہنچانا اور سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ ابلیس جنات میں سے ہے نا، شیطان اس کو ابلیس بھی کہا جاتا ہے، جنات میں سے ہے، تو یہ شیاطین ہمیشہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے سورۃ الناس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، ہے نا، انسانوں میں سے بھی برے لوگ ہیں، وسوسے ڈالنے والے، شیطان کی پیروی کرنے والے، اور جنات میں سے بھی ہیں۔ اللہ ہم سب کی تمام وسوسوں سے اور فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ تم دونوں اکٹھے یہاں سے اتر جاؤ، بات سمجھ آ گئی؟ امید ہے بات کلیئر ہوگی۔ ایک انداز سے خطاب آدم علیہ السلام بھی حوا سے ہے کہ انسانوں کے اندر حق و باطل پر رہنے والے لوگ ہوں گے، اور ایک خطاب ہے ابلیس اور آدم علیہ السلام سے کہ ابلیس کی جو ذریت، اس کی جو اولاد ہوگی جنات میں سے، خاص طور پر شیاطین، وہ انسانوں کو برگلانے کی کوشش کریں گے۔ ہدایت کا بیان، ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص فضل سے اسے حاصل ہوتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اس کا ترجمہ، اور اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 میں ذکر آتا ہے، جس میں طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، جو کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ ہدایت سے فائدہ اٹھانے والا کون؟ ہدایت سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرے۔ ایسے لوگ نہ تو گمراہ ہوں گے اور نہ تکلیف میں پڑیں گے۔ ہدایت صرف پڑھ لینے کا نام نہیں، اس کو فالو بھی کرنا، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں تلاوت کی بھی توفیق دے، سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اس کا ترجمہ، اور جس سے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کی دنیاوی معاش تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر، بہت ہلا دینے والی ایک بات آ رہی ہے، توجہ فرمائیے گا مزید۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد اس آیت میں مفسرین کرام کی عمومی رائے کے مطابق ذکر سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی یعنی قرآن حکیم ہے۔ یہاں ذکر سے مراد
اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں کا دنیاوی انجام کیا، ان کا انجام ہوگا دنیا میں، اور برا انجام۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، اور ان کا انجام یہ بیان ہوا ہے کہ ان کی دنیاوی معاش تنگ کر دی جائے گی۔ یہ رہن سہن، یہ کھانا پینا، یہ اکانومی، بزنس، تجارت، اللہ تنگ کر دے گا۔ کن کے لیے؟ جو اللہ کی وحی سے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے منہ موڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیاوی معاش تنگ کرنے سے مراد، اس سے مراد یہ کہ دنیا میں اگر مال و دولت حاصل ہو بھی گیا تو بھی اسے اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہو سکے گا، اور دنیا میں ہمیشہ پریشان اور بدحال رہے گا۔ یہ قرآن حکیم سے منہ موڑنے والوں کی دنیاوی سزا کا بیان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ہر طرح کی سزا سے، اور قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، بہت ہی ہلا دینے والی ایک بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں کا اخروی انجام، اخروی آخرت کا انجام۔ ایسے لوگ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اندھے اٹھائے جانے کے حوالے سے اقرا یہ ہے کہ اس سے مراد نابینا یعنی آنکھوں کا نہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں ایک اور بات آئے گی، کیوں ان لوگوں کو اندھا بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 125، قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ ترجمہ، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ یہ آیت نمبر 125 کا ترجمہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصیحت سے منہ پھیرنے والے کا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوہ، جن کو اندھا بنا کر کھڑا کیا جائے گا شکوہ کریں گے، ہمیں کیوں اندھا بنا کر کھڑا کیا گیا۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا میں میری آنکھیں تھی، میں ہر چیز دیکھتا تھا، بہت کچھ دیکھتا تھا۔ ایک اہم نقطہ عملی پہلو کے اعتبار سے، آنکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہیں۔ یہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں، جن کی نہیں ان سے پوچھے کس قدر مشکل ہو جاتی ہے زندگی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کے حوالے سے ان کا کیا استعمال کر رہے ہیں۔ حق دیکھنے کے لیے استعمال کرنا، ہدایت قبول کرنے کے لیے استعمال کرنا، اپنی اصلاح کے لیے استعمال کرنا کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایک عملی بات ہمارے سامنے آئی۔ آیت نمبر 126، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ ترجمہ، اللہ فرمائے گا اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، پھر تم نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تمہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اب وجہ بتا دی گئی ہے کیوں اندھا کر کے کھڑا کیا جائے گا ایسے لوگوں کو۔ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جانے کی وجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو بھلا دینا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی طرف توجہ نہ دینا اور انہیں نظر انداز کرنا۔ یہ جرم ہوگا جس جرم کا ارتکاب کرنے والے، یعنی وہ جرم کرنے والے اندھے بنا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں کا مزید انجام، قیامت کے دن انہیں بے سہارا چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو بھلائے رکھا تھا۔ آج جن کے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، کیا برا انجام ہوگا۔ جو قرآن پاک کو انکار کر دیں وہ تو کفار ہیں۔ ہم مسلمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے، اگر پس پش ڈال دیا قرآن کریم کو، نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، دنیا جہاں کی تعلیم حاصل کرنے کا وقت لوگوں کے پاس ہے، دنیا جہاں کا فن سیکھنے کا وقت لوگوں کے پاس ہے، اور قرآن کریم کے لیے وقت نہ ہو، تو یہ بہت برا انجام بیان ہوا۔ اندھا بنا دیا جانا اور بے سہارا کر دیا جانا، اور کوئی رحمت ان کو اللہ کی رحمت میں سے نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قیامت کے دن مجرموں کو بے سہارا چھوڑ دیے جانے سے مراد، قیامت کے دن وہ اندھے کھڑے ہوں گے اور نہ ان کے پاس لاٹھی ہوگی کہ ٹٹول کر راستہ پا سکے۔ نابینا لوگ ہوتے ہیں نا، لاٹھی لگا کر راستہ تلاش کرتے، نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے جانے والا ہوگا، تو وہ بالکل تنہا چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ قرآن حکیم کو ترک کرنے والوں کا ایسا بدترین انجام ہوگا۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ بہت عملی بات، پریکٹیکل اسپیکٹ کیا ہے؟ عملی پہلو۔ ہمیں قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو مسلسل مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن حکیم کے مندرجہ ذیل حقوق ادا کرنے چاہیے۔ 5 حقوق کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ نمبر 1، قرآن حکیم پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کرنا۔ نمبر 3، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4، اس پر عمل کرنا۔ اور نمبر 5، اسے دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ یہ تمام حقوق مجھے اور آپ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 127، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ ترجمہ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اسے جو حد سے گزرے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ آیت 127 کا ترجمہ۔
دنیا کے عذاب کے مقابلے میں آخرت کے عذاب کی کیفیت بتائی گئی۔ آخرت کا عذاب بہت سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آیت 128، افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ ترجمہ، تو کیا انہیں اس بات سے رہنمائی نہ ملی کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پچھلی اقوام کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت میں خطاب، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خصوصاً اہل مکہ سے مخاطب ہے جو ابتدا میں وحی الہی کے اولین مخاطب تھے۔ مخاطب پہلے بھی بات ہوئی جن سے بات کی جاتی ہے، اور عموماً قیامت تک آنے والے وہ تمام افراد جو حق کا انکار کرنے والے سب سے یہاں خطاب ہو رہا ہے۔ آیت میں کافروں کے لیے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں کافروں کو تاریخ انسانی سے عبرت دلائی گئی ہے کہ جو سابقہ قومیں اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان نہیں لائی ہیں وہ اپنے جرائم کی وجہ سے دنیا میں عذاب سے دوچار ہوئی ہیں۔ یہ پچھلے پیغمبروں کی اقوام کے حالات بار بار ہمارے سامنے آئے ہیں۔ آیت نمبر 129، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ ترجمہ، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب کا آنا لازم ہو جاتا۔ تشریح کرتے ہیں اس آیت کی۔ مشرکین مکہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کا اندیشہ۔ اس آیت میں مشرکین مکہ پر عذاب کے اندیشے کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ سابقہ قوموں کی طرح مشرکین مکہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ اگر یہ انکار ہی کرتے رہیں گے تو پچھلوں نے بھی انکار کیا، ان پر عذاب آئے تو ان پر بھی آئے گا۔ البتہ فوراً عذاب کیوں نہیں آ رہا، اس پر ایک بات آگے بیان کی جا رہی ہے۔ مشرکین مکہ پر فوراً عذاب نہ آنے کی حکمت، ایک بڑی اہم حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر عطا فرمائی۔ مشرکین مکہ پر ان کے شرک اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے فوراً عذاب اس لیے نہیں آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر قوم پر عذاب کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے اور عذاب اپنے وقت پر آتا ہے۔ قوم کے جلدی مچانے سے وہ عذاب جلدی نہیں آئے گا۔ نیز اللہ تعالیٰ فوری عذاب کسی کو نہیں دیتا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نافرمان قوموں کو مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنی برائیوں سے باز آ جائیں۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے، ورنہ نافرمان قومیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کی مستحق بن جاتی ہیں۔ جو اصلاح کرنا چاہے اس کو اصلاح کرنے کا موقع مل جائے، ان کی جلدی مچانے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، وہ اپنے وقت معین پر ہی آتا ہے۔ ایک اہم نقطہ عملی پہلو کے اعتبار سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو مہلت عمل ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے سچی توبہ کے ساتھ حسن اعمال سے اپنی آخرت سنوارنی چاہیے۔ ہمارے پاس مہلت ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، ہاں اس سے پہلے فائدہ اٹھا کر آخرت کی فکر کرنی اور تیاری کرنی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 130، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ ترجمہ، تو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر میں اور غروب ہونے سے پہلے نماز عصر میں اور رات کے کچھ اوقات نماز مغرب اور عشاء میں تسبیح کیجیے اور دن کے کناروں پر زوال کے بعد ظہر کے وقت بھی، تاکہ آپ انعام سے راضی رہیں۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کی باتوں پر صبر کی تلقین، مکی صورتوں میں بار بار صبر کا ذکر آتا ہے۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تکذیب کرتے تھے، جھٹلانے کا رویہ اختیار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نبی ماننے کے بجائے معاذ اللہ شاعر، کاہن، جادوگر اور جھوٹا قرار دیتے تھے، معاذ اللہ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج ہوتا تھا۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تلقین۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں اور دن کے کناروں پر
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و تسبیح کرنے کی تلقین فرمائی گئی، صبر کی بھی تلقین اور اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین۔ اس سے دو مرادیں لی گئی ہیں، آئیے سمجھتے ہیں۔ مذکورہ اوقات سے دو مرادیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، ان اوقات میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف اشارہ ہے، یعنی دن رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا جائے، صبح و شام کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور ایک اور مراد جو کہ ہم نے ترجمے میں بریکٹ میں بھی لکھا، ان اوقات میں 5 وقتہ نمازوں کی طرف اشارہ ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی طرف بھی۔ آیت نمبر 131 131، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ ترجمہ، اور آپ ہرگز اپنی نگاہ بھی نہ اٹھائیے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں دنیاوی زندگی کی رونق کے طور پر، تاکہ اس میں ہم انہیں آزمائیں، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید، دنیا کا جو ساز و سامان، مال و متاع، سامان وغیرہ ہم نے لوگوں کو دے رکھا ہے، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ دراصل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تلقین کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام کو خطاب فرما کر امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، یہ دنیا کا چھوٹا سا عارضی سا سامان ہے، اس میں کھو کر آخرت کو فراموش نہ کرنا، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ لوگوں کو دنیاوی ساز و سامان دیے جانے کی حکمت، دنیاوی ساز و سامان کو آزمائش بنایا گیا، امتحان، آزمائش۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ کیا ہم دنیاوی مال و دولت جائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں اور اسے صحیح اور جائز مصرف میں لاتے ہیں، مصرف استعمال میں، یعنی ان کے استعمال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہیں یا نہیں۔ اس ساز و سامان کی موجودگی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت سے غافل اور دور تو نہیں کر رہی، ورنہ دنیا اور مال و اسباب کی محبت آزمائش بن جاتی ہے، اسے ناجائز امور کی طرف لے جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ تو یہ امتحان ہے، ہم ان چیزوں کو حلال سے کماتے ہیں، حرام سے، استغفر اللہ، حرام سے بچنا چاہیے، اور جائز میں خرچ کرتے ہیں یا ناجائز میں، یہ امتحان ہے ہمارا۔ علمی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رزق سے مراد دنیا میں قرآن حکیم کا عطا فرمایا جانا۔ رزق بڑا وسیع لفظ ہے، صرف کھانا پینا شامل نہیں، ساری نعمت اللہ کی شامل۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رزق سے مراد دنیا میں قرآن حکیم کا عطا فرمایا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور شان کا بلند کیا جانا، اور سید المرسلین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم منصب کا ملنا، اور آخرت میں مقام محمود، بلند ترین درجات اور انعامات عالیہ، بہت بلند انعامات کا عطا فرمایا جانا ہے۔ یہ سب رزق حضور علیہ السلام کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ دیگر اہل ایمان کے لیے رزق سے مراد دنیا میں نعمت ہدایت کا مل جانا، ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور جنت کی دائمی نعمتیں مل جانا، یہ سب سے بڑا رزق ہے جو اللہ بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آخرت میں ملنے والے رزق کی صفات، آخرت میں ملنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رزق بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آیت نمبر 132، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ترجمہ، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر قائم رہیے، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ یہ حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حکم پر بدرجہ اولا عمل پیرا تھے، آپ تو سب سے بڑھ کر بدرجہ اولا سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے تھے۔ امت کو تعلیم دی گئی ہے۔ ایک حدیث مبارک آپ سب کو یاد آ جائے گی، طلبہ کو بھی الحمدللہ، عملی پہلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان پر سختی کرو تاکہ وہ نماز کے پابند ہو جائیں۔ نمبر 2، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور نوافل اپنے گھر ہی میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں خود بھی نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی محبت اور خلوص کے ساتھ نماز ادا کرنے کی تلقین کرتے رہنا چاہیے، تاکہ سب لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے اور نماز ادا کرنے والے ہو جائیں۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے بندوں سے مطالبہ بہت اہم ایک اور بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے رزق نہیں مانگتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی کی بندگی کریں. رزق تو وہ دیتا ہے ہمیں. عملی پہلو، ہمارا رازق صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. نہ دکان، نہ ملازمت، نہ ہی ہماری ذہنی جسمانی صلاحیتیں ہمیں رزق دے سکتی ہیں. یہ سب اسباب ہیں جن کو ہم اختیار کرتے ہیں. جو مسبب الاسباب کے محتاج ہے. مسبب الاسباب کون؟ اللہ. ان اسباب میں تاثیر کون ڈالتا ہے؟ ان کو کچھ کرنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ اللہ. اس کی توفیق اور اختیار کے بغیر یہ صلاحیتیں کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے ہمیں بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی کر رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی حقیقتاً اور مستقلاً مددگار ہے. اصل تو وہی مدد فرمانے والا. البتہ ان اسباب کو اختیار کرنا توکل علی اللہ کے خلاف نہیں. یہ اسباب اختیار کریں گے لیکن نتیجہ کس پر چھوڑیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر. یہ بات توکل کے خلاف نہیں ہے. آیت نمبر 133 وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ. ترجمہ، اور کفار کہتے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس وہ واضح دلیل نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں ہے؟ اس آیت کی تشریح، کفار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ اور اس کا جواب. کفار مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے ہمارے لیے کوئی نشانی لائیں. انہیں جواب دیا گیا کہ پہلے صحیفوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں تھیں وہ ان کے لیے نشانی کافی ہونی چاہیے. صحیفوں کا ذکر آگے ہم کر رہے ہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ صحیفے سے مراد پھیلی ہوئی چیز جس پر کچھ لکھا جا سکے. لکھے ہوئے کاغذ یا ورق کو صحیفہ کہتے ہیں. لکھا ہوا کاغذ یا ورق اس کو صحیفہ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے جانے کا ذکر سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 19 میں ہے، جس کا ذکر پہلے بھی ہوا، صحف ابراہیم و موسیٰ. تو پچھلی کتابوں میں بھی رسول اکرم علیہ السلام کے آنے کے بارے میں بشارت موجود تھی. کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے ان کفار کے لیے جو آپ کی دعوت کو رد کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 134 ہے، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. ترجمہ، اور اگر ہم اس رسول علیہ السلام سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے. تشریح کی طرف چلتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کی حکمت بیان ہو رہی ہے. آیت میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کی حکمت مذکور ہے کہ لوگوں کے پاس اپنی بے عملی کا کوئی عذر نہ رہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا تو ہم ایمان لاتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتوں کی پیروی کرتے. کوئی عذر نہ رہے، کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ لوگوں کے پاس نہ رہے. اللہ نے رسولوں کو بھیج کر ہدایت کا پیغام واضح فرما دیا. نافرمان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نافرمان قوموں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا ہے، لیکن جب قومیں انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی دعوت کا انکار کر دیتی ہیں اور ایمان نہیں لاتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آخری آیت ہے. کافی کلاس آج کی طویل ہو گئی مگر الحمدللہ سورۃ طٰہٰ کی تکمیل ہو رہی ہے. قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ. یہ سورۃ طٰہٰ کی آخری آیت، آیت نمبر 135. اس کا ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہر کوئی منتظر ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو. ان قریب تم جان لو گے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں. یہ آخری آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی. عذاب کے مطالبے کا جواب دیا گیا ہے. مشرکین مکہ کے عذاب کے مطالبے پر انہیں جواب دیا گیا کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو، تمہیں قریب معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ پر چلنے والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں. یہ ہے دو ٹوک انداز میں ان کو بتا دیا گیا کہ عذاب کی جلدی نہ بچاؤ، اللہ کا فیصلہ آیا چاہتا ہے. جی سورۃ طٰہٰ مکمل ہو گئی، لیکن ایک بات آپ کو ہم یاد دلا دیں کہ اب علم و عمل کی باتیں بھی مختصراً آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، کیونکہ ہر سبق کے اختتام پر علم و عمل کی باتیں سامنے آتی ہیں. پہلی بات، قیامت کے دن سفارش اسی کے کام آئے گی جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجازت دے گا اور جس کے لیے وہ پسند فرمائے گا. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں بات آئی. دوسرا نقطہ، قرآن حکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ سب لوگ پرہیزگاری اختیار کریں اور اس پر غور و فکر کریں. آیت نمبر 113 میں بات آئی ہے.
تیسرا نقطہ، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آیت نمبر 114۔ چوتھا نقطہ، شیطان ہمارا دشمن ہے جو وسوسہ ڈال کر ہم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے، آیت نمبر 120 میں بات بتائی گئی۔ پانچواں نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرم و حیا انسان کی فطرت میں رکھی ہے، ہمیں بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا چاہیے، یہ آیت نمبر 121 میں بات آئی۔ چھٹا نقطہ، دنیا میں ہم ہدایت کے محتاج ہیں، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہی اور تکلیف سے بچ جائے گا، آیت نمبر 123 میں بات آئی۔ ساتواں نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے روگردانی اور قرآن حکیم پر عمل نہ کرنے والوں کی دنیاوی معاش تنگ کر دی جائے گی، قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، آیت نمبر 124 میں بات آئی۔ آٹھواں نقطہ، سابقہ نافرمان قوموں کے کھنڈرات ہمارے لیے عبرت کے نشانات ہیں، آیت نمبر 128 میں بات آئی، پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کرنے کو کہا گیا۔ نواں نقطہ، مجرموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ کا وقت طے شدہ ہے، آیت نمبر 129 میں بات آئی۔ 10واں نقطہ، ہمیں نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، آیت نمبر 130، پانچوں وقت کی نماز، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ 11واں نقطہ، دنیا کی آسائشیں اور نعمتیں ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے، اور کل ان کا جواب بھی دینا ہے، آیت نمبر 131۔ 12واں نقطہ، ہمیں دوسروں کے مال و دولت کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل نعمتیں آخرت کی ہیں جو بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، آیت نمبر 131 میں بات آئی۔ 13واں نقطہ، ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے، چھوٹے بھی بڑوں کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں، بڑوں کو چھوٹوں سے پڑھوانے کی کوشش کروانی چاہیے۔ بہرحال ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے، آیت نمبر 132۔ 14واں نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133 میں بات آئی۔ 15واں نقطہ، انبیاء کرام علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا مقصد ہدایت کے راستے کو واضح کر دینا ہے، تاکہ لوگ قیامت کے دن اپنی لا علمی یا ہدایت کے نہ پہنچنے کا بہانہ نہ کر سکیں، آیت نمبر 134۔ ہم تک تو پہنچ چکا ہے پیغام، اللہ میں عمل کی توفیق دے۔ آخری نقطہ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے 16واں نقطہ، کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، اس کا نتیجہ قیامت کے دن نکل آئے گا، آیت نمبر 135 میں بات ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔